توبہ کیا ہے، کیوں اس کی ہمیں ضرورت ہے، کس طرح سے کرنی چاہیے؟ یہ توبہ کا لفظ نکلا تابہ یتوبہ سے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے پھرنا ہے، پیچھے ہٹنا ہے۔ تو توبہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے گناہوں سے ہٹنا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، کہ سارے اللہ کی طرف توبہ کریں۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ یا ایھا الناس توبوا الی اللہ قبل ان تموتوا، کہ اے لوگو توبہ کر لو قبل اس کے کہ موت آ جائے۔ اب اس کی وضاحت کرتے ہوئے علامہ ابن قیم یہ لکھتے ہیں کہ ایک مومن کی پہلی منزل بھی توبہ، دوسری منزل بھی توبہ اور آخری منزل بھی توبہ ہے۔ یعنی ایک مومن کو پوری زندگی اس کام سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے کہ وہ توبہ کرتا رہے۔ ہاں، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص کا ابتدا توبہ اور رجوع اللہ سے ہو، اس کی انتہا نور مغفرت سے ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اور اسی لیے علماء کے ہاں توبہ کے 3 درجے ہیں۔ توبہ کا سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان کفر و شرک کو چھوڑ کر اسلام کی پناہ میں آ جائے۔ یعنی کوئی آدمی کسی اور دین سے تعلق رکھتا ہے اور وہ دین حق کی حقانیت کو قبول کرتا ہے، تو یہ توبہ کا پہلا درجہ ہے کہ وہ اپنی ساری زندگی کو سائڈ پہ چھوڑ کے محض اللہ کی رضا کے لیے اس دین حق کی پناہ میں آتا ہے۔ توبہ کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسان کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توبہ کرے اور اللہ سے یہ ایگریمنٹ کر لے کہ اللہ میں ہمیشہ کبیرہ گناہوں سے بچوں گا۔ یہ توبہ کا دوسرا درجہ ہے۔ اور توبہ کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ وہ صغیرہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے۔ یہ 3 درجے ہیں توبہ کے، اور توبہ کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک توبہ کی قسم ہے مستحب، کہ انسان کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آتے جاتے اللہ سے استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ ایک توبہ ہے واجب، یعنی آپ سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا تو اب آپ پہ واجب ہے کہ آپ توبہ کر رہے ہیں، ورنہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔ تو توبہ انسانی زندگی کا لازمی حصہ ہے۔ آقا دو جہاں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگو اللہ سے توبہ کیا کرو، میں 100 مرتبہ اللہ سے رجوع کرتا ہوں ایک دن میں۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہاں حضور جو پیغمبر امن ہیں، پیغمبر ہیں، حبیب خدا ہیں، جو اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی ہیں کائنات کی، وہ بھی توبہ کیا کرتے، استغفار کیا کرتے تھے۔ تو ہم جو عام افراد ہیں ان کو توبہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اور توبہ ایک ایسا عمل ہے جس کا اشارہ ہمیں تمام ادیان عالم میں ملتا ہے۔ اچھا، باقی دین میں بھی، باقی ادیان میں بھی توبہ کا تذکرہ ملتا ہے۔ جناب مسیح علیہ السلام سے روایت ہے کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہت نزدیک آ گئی ہے۔ پھر فرمایا توبہ کرو کیونکہ اس سے گناہ مٹتے ہیں۔ پھر فرمایا توبہ کرو کہ یہ اللہ کا قرب دیتی ہے، اور توبہ وہ درجہ ہے جس کے ذریعے انسان اللہ کا قرب اختیار کرے۔ توبہ کے بعد بخشش ہوگی نا۔ تو توبہ محض یہ نہیں کہ آپ نے توبہ کرنی، توبہ یہ ہے کہ آپ نے تہیہ کرنا ہے، عزم صمیم کرنا ہے کہ یا اللہ اب جو گناہ ہو گئے آئندہ نہیں ہوگا، آئندہ نہیں کروں گا، آئندہ نہیں کروں گا، اور اس پہ پکا رہے۔ تو یہ ہے توبۃ النصوح۔ اللہ اسے قرآن حکیم میں توبۃ النصوح کہا گیا کہ پکی صاف توبہ، ایسی توبہ جس کے بعد آپ کی زندگی میں بدلاؤ آ جائے، اس کے بعد آپ کی زندگی میں تبدیلی آ جائے، اور آپ اس راستے پہ چل پڑیں جس راستے سے قرب الہی میسر ہو۔ تو توبہ ایک انسان کے لیے اس قدر لازمی ہے کہ اس کو اٹھتے بیٹھتے استغفار کرنا چاہیے۔ استغفار کے ذریعے ہم اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ گناہ انسان سے ہو جاتے ہیں، یعنی ہم کے فرشتے تو ہیں نہیں جن کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے، گناہ نہیں کر سکتے، لیکن ایک مومن ہونے کے نیت سے اور حضور کے امتی ہونے کے نیت سے ہم پہ یہ لازم ہے کہ انسان کی بساط میں جتنا ہو سکتا ہے وہ ان گناہوں سے بچتا رہے اور اللہ کی طرف توبہ کے لیے مائل ہو۔ توبہ انسان کرے گا تو اس کے روحانی اثرات ہوتے ہیں۔ آپ روحانی طور پہ جو دیکھیے انسان گناہ کیوں کرتا ہے، اس کے اندر روحانی اور نفسانی بیماریاں در آتی ہیں۔ وہ روحانی اور نفسانی بیماریاں جو ہیں جس میں طمع ہے، غرض ہے، لالچ ہے، کینہ ہے، بغض ہے،
یہ انسان کو پھر برائی کی طرف مائل کرتے ہیں. ٹھیک. اب صوفیہ کیا کرتے ہیں کہ وہ اپنی محافل کے اندر انسان کے دل کو ان آلودگیوں سے پاک کرتے ہیں تاکہ اس کا دل پاک صاف ہو کر توبہ کی طرف متوجہ ہو جائے. تو توبہ تو انسان کی مومن کی فراست کی نشانی ہے. توبہ مومن کے اللہ کو برتر تسلیم کرنے کی نشانی ہے. توبہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اور انبیاء کرام کے اسوہ حسنہ کو فالو کرنے کی نشانی ہے. توبہ کے ذریعے ہی انسان اپنے گناہوں سے چھٹکارا حاصل کرتا ہے اور پھر بخشش کا راستہ کھلتا ہے. توبہ ہوگی تو بخشش ہوگی نا. یعنی دونوں لازم و ملزوم ہیں. جب تک توبہ نہیں ہے بخشش نہیں ہے. تو ایک مومن کو اپنی زندگی میں توبہ کے لیے یکسو اور ہمہ وقت تیار ہونا چاہیے کیونکہ انسانی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. یہ نہ ہو کہ ہمارا وہ وقت اجل آ جائے اور ہمیں توبہ کا موقع نہ ملے تو اس وقت جب فرشتہ نظر آ جائے پھر توبہ قبول نہیں ہوتی.